استاد جی کالج میں میرا ایک دوست ہے، وہ بار بار مجھ سے جنگ صفین کے بارے میں پوچھتا ہے۔ آپ جنگ صفین کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ ہاں بالکل، آپ نے اچھا کیا ہے، پوچھ لیا ہے۔ یہ ہمارا حق بنتا ہے کیونکہ ہم آپ کے دینی رہنما ہیں، تو آپ کو ہر بات کے متعلق آگاہ کرنا بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ ارے بھائی، جس طرح آپ نے پوچھا جنگ صفین کے متعلق، اس کے بارے میں غلط فہمی تھی دو مسلمان جماعتوں کے متعلق۔ ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، دوسری طرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اب ان دونوں کے درمیان ایک باغی جماعت نے غلط فہمی پیدا کی۔ جب غلط فہمی پیدا ہوئی تو بھائی بھائی کے ساتھ کیا ہو گیا، آمنا سامنا ہو گیا بھائی بھائی کا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور دونوں طرف سے ادھر بھی کبار صحابہ ہیں، ادھر بھی کبار صحابہ ہیں۔ اب کچھ لوگ حدیث عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو نشانہ بنا کر پیش کرتے ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف اکساتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان ان کے کیا بن جاتے ہیں، شکار ہو جاتے ہیں، اعلی کار بن جاتے ہیں، اور پھر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ واقعی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید ایسے ہی ہوں گے جیسے یہ کہہ رہے ہیں۔ تو آپ کو پہلے نمبر پر بتاتا چلوں، 163 احادیثوں کے راوی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ 163 حدیثیں کن سے ملتی ہیں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور جو ہماری ایسی کتاب جس کو پڑھے بغیر برِ صغیر کے اندر کوئی بندہ عالم دین نہیں کہلوا سکتا، اور مسلم شریف جس کو پڑھے بغیر عرب کے ہاں کوئی عالم دین نہیں کہلوا سکتا، وہ بخاری کہتی ہے انہو فقیہ، اس بات کی گواہی جو دے رہے ہیں وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے رہے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخاری کیا کہہ رہی ہے کہ وہ کیا ہے، فقیہ ہیں۔ اس بات کو یاد رکھنا، کیا ہے، فقیہ ہیں۔ فقیہ کسے کہتے ہیں؟ الفقیہ واحد اشد علی الشیطان الف عابدین۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ 163 روایتوں کے کیا ہیں، راوی ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 12 حدیثیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر ہیں۔ اب یہاں پر آپ کو ایک بات بتلاتا چلوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت ہے نا، پورا دور خلافت وہ 4 سال 9 ماہ 23 دن کا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کب سنبھالی تھی؟ 19 ذی الحج 35 ہجری کو۔ یہ ایک تاریخ یاد رکھیں گے نا، پھر آپ کے لیے بات کو سمجھنا آسان ہوگا۔ 19 ذی الحج 35 ہجری کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ راشد بنے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کب ہے؟ 19 رمضان 40 ہجری کو۔ کب؟ 19 رمضان 40 ہجری کو۔ اب ٹوٹل دورانیہ کتنا بنتا ہے؟ ٹوٹل دورانیہ میں نے بتایا ہے 4 سال 9 ماہ 23 دن، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے۔ اگر حضرت امیر معاویہ حضرت علی کے خلاف نکلے ہیں، استغفر اللہ، جس طرح وہ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ باغی ہیں، کیوں جو خلیفہ راشد کے خلاف نکلے وہ باغی ہوتا ہے، تو وہ تو حضرت معاویہ ویسے در حقیقت حضرت علی کے خلاف نکلے ہی نہیں ہیں، یہ تو غلط فہمی ہے، یہ تو جھوٹ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مالک اشتر نخی اور عبداللہ بن سبا جنہوں نے بغاوت کی تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف، ان کے خلاف حضرت معاویہ نکلے ہیں۔ اور اسی کو حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک سوال کیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، انت تنازع علی هل انت مثلہ، آپ جو حضرت علی سے لڑتے ہیں کیا آپ حضرت علی جیسے ہیں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا؟ فقال لا واللہ انی لأعلم ان علی افضل منک واحق بالامر۔ قال لا واللہ انی لأعلم ان علی افضل منی، کہ میں قسم اٹھاتا ہوں رب ذوالجلال کی علی مجھ سے کیا ہے، افضل ہے۔ علی مجھ سے کیا ہے؟ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وَأَحَقُّ بِالْأَمْرِ، اور خلافت کے بھی زیادہ کیا ہیں، حقدار ہیں۔ تو پھر حضرت نے پوچھا لڑتے کیوں ہو؟ فرمایا آپ کو نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا، وَإِنَّمَا أَطْلُبُ بِدَمِهِ، کہ میں تو صرف کیا کرتا ہوں، اپنے چچا زاد بھائی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا مطالبہ کرتا ہوں، وَأَنَا ابْنُ عَمِّهِ، وہ میرے چچا زاد بھائی تھے۔ تو یہ غلط فہمی تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ جو قاتلین عثمان ہیں ان کی فوراً گرفتاری کی جائے، ان کو پکڑا جائے اور ان سے کیا کیا جائے،
حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیا جائے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے ابھی حالات نا ساز ہیں، لیکن وہ لشکر جسے باغی قرار دیا گیا ہے 12,000 کا لشکر تھا. کتنا؟ 12,000 کا. اسی لشکر میں سے عبد الرحمن بن ملجم ہے جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہریلی تلوار سے کیا تھا؟ شہید کیا تھا. اور انہی کے خلاف 9 صفر 38 ہجری کو، کب؟ 9 صفر 38 ہجری کو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ انہوں نے در حقیقت کیا کی ہوئی ہے؟ بغاوت پیدا کی ہوئی ہے، انہوں نے در حقیقت شرارت پیدا کی ہوئی ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پاس بھیجا تھا. یہ وقتی طور پر مسلمان ہو گئے لیکن پھر اندر سے خباستیں کرتے رہتے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کی شرارتیں دیکھی، ان کی حرکتیں دیکھی، یہ حرکتوں سے باز نہیں آ رہے تھے، بغاوت کری جا رہے تھے، ان سے منافقت جا ہی نہیں رہی تھی، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی اور ان کے خلاف نہروان کے مقام پر جنگ کی. اسے جنگ نہروان کہتے ہیں، اور یہی سبب بنا انہی 12,000 میں سے عبد الرحمن بن ملجم نے آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے. اب میرے بھائی جو آپ سے سوال کرتے ہیں جنگ صفین کے متعلق، آپ ان سے ایک سوال کریں گے، بھائی جنگ نہروان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کن کے خلاف کی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ نہروان کیوں کی تھی؟ ہمیں اس کا بھی تو پھر جواب دیں. کون سی جنگ؟ جنگ نہروان. یہ کب کی تھی؟ 9 صفر 38 ہجری کو. کس نے کیا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے ماموں ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر والی ہیں، زوجہ محترمہ ہیں. اور زوجہ محترمہ ہیں جو حضور کی، ان کے بارے میں امت کو کیا حکم دیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا، یہ سورۃ احزاب ہے، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ نبی کی بیویاں امت کی کیا ہیں؟ مائیں ہیں. اور ہماری ماں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی کون ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو وہ ہمارے کیا لگ گئے؟ ماموں لگ گئے. ان کے متعلق 12 حدیثیں ہیں جو ان کی کیا کرتی ہیں؟ شان کو بیان کرتی ہیں. اب پھر یہاں پر ایک اور بھی بات بتاتا چلوں کہ جس طرح جنگ صفین کے اندر حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے ہیں تو ان پر بغاوت کا فتویٰ لگایا جا رہا ہے، تو حضرت علی المرتضیٰ کے جو قافلے کے اندر تھے، لشکر کے اندر تھے، انہوں نے جنگ جمل کے اندر کیا کیا ہے؟ حضرت طلحہ کو اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کو، ان 2 کبار صحابہ کو جن کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنتی ہیں، عشرہ مبشرہ میں ہیں، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، یہ عشرہ مبشرہ، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، یہ عشرہ مبشرہ میں سے 2 صحابی ہیں، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر. تو حضرت طلحہ کو شہید کرنے والے، حضرت زبیر کو شہید کرنے والے کون ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے قافلے میں سے وہ باغی لوگ ہیں. اب جب انہوں نے قتل کیا، ان دونوں کو شہید کر دیا، تو اب وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دوڑتے ہوئے آئے خوشخبری سنانے کے لیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے اپنے قانون سے سنا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے طلحہ، جس نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو شہید کیا وہ کیا ہے؟ جہنمی ہے. اب ادھر سے بھی کیا کر رہے ہیں صحابہ کرام؟ شہید ہو رہے ہیں. تاریخ کی کتابیں اٹھائیں، حدیث کی کتابیں اٹھائیں، جون سی مرضی جس مسلک کی کتاب اٹھا کر لائیں، اس میں اگر ایسی بات نہ ہو تو میں مجرم ہوں گا. جہاں مرضی مجھے بلایا جائے گا میں دلیل کے ساتھ اس بات کو ثابت کروں گا. ان 2 کبار صحابہ کو کس نے شہید کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے والوں میں سے. اب اگر انہوں نے شہید کیا تو ہم حضرت علی کو باغی نہیں کہہ سکتے. اب حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت معاویہ کے قافلے والوں نے کیا کیا ہے؟ شہید کیا ہے. تو ہم حضرت معاویہ کو بھی باغی نہیں کہہ سکتے، جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی نہیں کہہ سکتے، اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی باغی نہیں کہہ سکتے. اور جو فرمایا نا حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضور نے افسوس کا اظہار کیا ہے، وہی ہے عمار افسوس کہ تجھے ایک کیا کرے گا؟ تقتلک الفئۃ الباغیہ، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی. وہ یہ نہیں فرمایا کہ تجھے قتل کرنے کے بعد وہ باغی بن جائے گی، یہ نہیں فرمایا. کہ وہ کیا فرمایا ہے؟ تجھے باغی جماعت قتل کرے گی، اور وہ باغی جماعت پہلے سے تھی، بعد میں نہیں بنی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کی کیا لگتے ہیں؟ چچا زاد بھائی ہیں. وَأَنَا ابْنُ عَمِّهِ، میرے کیا ہیں؟ چچا زاد بھائی. یہ تو حدیث میں ہے. اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ مجھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ دیا جائے.
تو انہوں نے در حقیقت بغاوت خلیفہ راشد حضرت عثمان کے خلاف کی تھی، تو وہ باغی ہیں۔ کون؟ مالک اشتر نخی، اور دوسرے نمبر پر عبداللہ ابن سبا۔ یہ 12,000 کا جو لشکر ہے یہ سارا کا سارا باغی ہے۔ انہوں نے کیا کی ہے؟ بغاوت پھیلائی ہے، اور ان دو گروہوں کے درمیان کیا کی ہے؟ آپس میں غلط فہمی کی ہے، اور آپس میں ان دونوں کا کیا کروایا ہے؟ ٹکراؤ کروایا۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب تلوار لے کر نکلے ہیں تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ راشد بنے ہی نہیں تھے، اور جب خلیفہ راشد بن گئے ہیں اس وقت تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا بدلہ مانگا جا رہا تھا۔ اس وقت تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے باغیوں کو گرفتار کرنے کے کیا کہتے ہیں باتیں چل رہی تھی کہ ان کے جو قاتلین ہیں ان کی گرفتاری دی جائے۔ کوئی مسلمانوں کے اندر کیا ہے؟ تفرقہ بازی نہیں ہے، کوئی مسلمانوں کے درمیان لڑائی جھگڑا نہیں ہے، صرف اتنی بات ہے کہ جو قاتلین عثمان ہیں ان کو کیا کر دیا جائے؟ حوالے کر دیا جائے۔ اگر کچھ لوگ کہتے ہیں آپ لوگوں کو کہ نہیں حضرت معاویہ نے حضرت علی کے خلاف کیا کی تھی؟ جنگ کی تھی، لڑائی کی تھی، تو آپ نے پھر ان سے پوچھنا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کتنا عرصہ ہے؟ تو میں نے آپ کو بتائی کتنا عرصہ ہے؟ 4 سال 9 ماہ 23 دن۔ تو ان دنوں کے اندر جنگ کن سے کر رہے ہیں؟ انہی باغیوں سے، نہروان کے مقام پر جنگ نہروان کر رہے ہیں۔ کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ہے حسن میرا بیٹا کیا کرے گا؟ حسن میرا بیٹا 2 بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کی ہے؟ جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی ہے، اور حضرت حسین نے بھی کی ہے، اور 40 سال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کی ہے؟ حکومت کی ہے۔ 20 سال ان خلفائے راشد کی ماتحت اور 20 سال بلا شرکت غیر، اور پرامن کیا کی ہے؟ حکومت کی ہے۔ اسی کے بارے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے آ کر کہا کہ آپ نے ان کی بیعت کیوں کر لی ہے؟ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا تھا لا تذهب الايام والليالي حتى يملك معاویہ، دن اور راتوں کی گردش اس وقت تک بند نہیں ہوگی جب تک حضرت معاویہ کیا نہیں بن جاتے؟ وقت کے حکمران بادشاہ مسلمانوں کے سرپرست نہیں بن جاتے، اس وقت تک دن اور رات گردش کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ اور ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرما رہی ہیں؟ ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہی ہیں اول جیش یغزون البحر قد اوجبوا، جس نے سب سے پہلے سمندری جنگ لڑی اسلام کی خاطر وہ ان کے لیے جنت کیا ہو چکی ہے؟ واجب ہو چکی ہے۔ تو سب سے پہلے 40,000 کا لشکر 1700 بیڑے سمندر کے اندر ڈال کر سمندر کے پار اسلام کو پہنچانے والے کون ہیں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عرب کے اندر اسلام پھیل گیا تھا، اور اصحاب کے اربعہ کے دور کے اندر ہمارے تک بھی اسلام پہنچ چکا تھا، ہمارے سے مراد اجمی لوگوں تک بھی اسلام پھیل چکا تھا، لیکن سمندر کے پار کب پہنچا ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضور نے خود بشارت دی تھی، حدیث ہے ترمذی شریف کی ہے اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، تو اللہ اس معاویہ کو ہدایت دے اور اس کے ذریعے لوگوں کو بھی کیا کر ہدایت دے۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہدایت پئی ہے ان لوگوں نے جو جزائر کے اندر رہتے تھے، سمندر پار رہتے تھے۔ کن کی وجہ سے ہدایت پئی ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا؟ ہدایت پئی ہے۔ تو اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں جن کے بارے میں بخاری کہہ رہی ہے کہ وہ فقیہ ہیں، ان کے بارے میں اگر کوئی کہتا ہے باغی ہے تو ہم تو اسے کہیں گے کہ وہ خود باغی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور کے صحابی ہیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک اپنے پاس محفوظ رکھے ہوئے تھے، جب فوت ہونے لگے تو حضور کے ناخن مبارک اور حضور کے بال مبارک اپنے منہ پر اور اپنی آنکھوں پر رکھے، اور تب قبر کے اندر گئے، اور وہ چارپائی لے کر آئے جس چارپائی کے اوپر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناش مبارک کو رکھا گیا تھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو رکھا گیا تھا، وہی چارپائی حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے لے کر آئے تھے، اور اپنے گھر والوں کو کہا کہ مجھے بھی اسی چارپائی کے اوپر سلا دینا جس چارپائی کے اوپر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے۔ تو اب اگر کوئی ان کو باغی کہتا ہے جن کے عشق رسول کی مثال دنیا نہیں دے سکتی، تو ہم تو کہیں گے کہ وہ در حقیقت کیا ہے؟ کافر ہے۔ در حقیقت وہی باغی ہے، اور وہ کیا کر رہا ہے؟ باغیوں کی سپورٹ کر رہا ہے، قاتلین عثمان کی کیا کر رہا ہے؟ سپورٹ کر رہا ہے۔ کیوں؟
कातली उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु का मुतालबा करने वाले कौन थे? हज़रत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। अगर कोई हज़रत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ भौंकता है तब हम समझ जाएंगे ये भी उसी टोले में से है।